الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج کی دنیا کچھ ایسے حالات سے دوچار ہے، کبھی ایک وبا پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رہی ہے، کبھی دوسری وبا دنیا کو لپیٹ میں لے رہی ہے، کبھی تیسری وبا لپیٹ میں لے رہی ہے۔ میں آج صبح سوچ رہا تھا کہ آئے دن اعلان ہو رہے ہیں فلاں ضلع میں لاک ڈاؤن، فلاں ضلع میں لاک ڈاؤن، فلاں ضلع میں۔ اللہ خیر کرے، توحیدیوں کا اجتماع بھی آ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ آج صبح اطلاع آنے لگی کہ لاہور میں داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ مزید پریشانی ہوئی مجھے کہ جو ساتھی ملتان سے، مظفر گڑھ سے، رحیم یار خان سے، کہاں سے آتے ہیں بسیں لے کے، گاڑیاں لے کے، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ بن جائے۔ لیکن آج آ کے دیکھا کہ الحمدللہ توحیدی ساری رکاوٹیں عبور کر کے آج انہوں نے اپنے اجتماع کو اتنا عظیم بنا دیا ہے کہ جھوٹی عظمتوں کے دعوے دار اب سوچتے رہیں گے عنایت اللہ شاہ، غلام اللہ خان، حسین علی، یہ شاگرد و استاد 3-4 آدمی چلے تھے، آج کتنا توحیدیوں کا لشکر بن گیا ہے اور سمندر بن گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ رونق، یہ اجتماع، اس اجتماع کی موجیں اور اس اجتماع کی لہریں پہلے ہی یہ ٹکرا کے شرک کے مراکز سے ان کو کمزور کر چکے ہیں۔ تیسری نسل تک بات آتے آتے
شرک بہت کمزور ہو چکا ہے، مشرک بڑے کمزور ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں میں دیکھ رہا ہوں کہ اشاعت التوحید و سنہ کے یہ موحد، مجاہد، مبلغ، یہ اس طرح شرک و بدعت پہ حملہ آور ہوں گے کہ کوئی ان کے حملوں کو روک نہ سکے گا انشاءاللہ۔ ہمیں الحمدللہ ہمارے بزرگوں کو اس فیلڈ میں بڑی رکاوٹوں سے گزرنا پڑا، لیکن کبھی کسی دنیاوی بت کی طرف ہم نے نہیں دیکھا، کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی، کبھی کسی کے دروازے نہیں کھٹکھٹائے۔ عنایت اللہ شاہ بخاری سحری اٹھ کے رب سے مانگا کرتے تھے، اس طرح مدد آیا کرتی تھی کہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ آج بھی یہ کامیابیاں، یہ رونقیں، یہ موجیں، یہ سب ان کی پرخلوص محنتیں اور ان کی للکار، اس نے شرک کی کمر توڑ دی ہے۔ وہ اس قابل نہیں رہے کہ توحیدیوں کا مقابلہ کر سکے۔ یہ جو نوجوانوں کی جماعت تشکیل ہو چکی ہے اور ان کی محنت کی کامیابی آپ کے سامنے ہے، انشاءاللہ 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 ان کی جوانیوں کی حفاظت اللہ فرمائیں گے اور توحید و سنت کے نظریے کی حفاظت انشاءاللہ یہ نوجوان فرمائیں گے۔ بڑی رحمتیں اللہ کی، اس طرح کی رحمتیں آ جاتی ہیں کہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ کیوں نہ آئیں گی؟ اشاعت التوحید کا آج کا قافلہ یہ اس قافلے کا تسلسل ہے جو قافلہ محمد عربی کی قیادت میں چلا تھا شرک کے خلاف اور بدعت کے خلاف۔ آج وہ قافلہ چلتے چلتے اپنا نام اشاعت التوحید سے متعارف کرا رہا ہے۔ مرشد کہتے تھے ادعو ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ صرف اپنے رب کو منگیا کرو لوگو، کسی اور کو نہ منگیا کرو، صرف اپنے رب کو۔ اوکھے ہو جاؤ تامی اودے کو ہی منگیا کرو، سوکھے ہو تامی اودے کو ہی منگیا کرو۔ اودے کو منگ دے رہے ہو تے او دی رحمت دی پناہ وچ رہو گے، تے جے اودے کو منگنا چھڑ کے کہ لئے ادھر ادھر منگنے لگ پے تے اس دائرہ رحمت تو باہر نکل جاؤ گے، محروم ہو جاؤ گے۔ اس رستے میں آنے والی مشکلوں سے لذت اٹھا کے آگے چلتے رہے تو ان محسنوں سے اللہ پیار کرے گا۔ واللہ یحب المحسنین۔ میں سمجھتا ہوں آج یہ اجتماع، آج یہ توحیدیوں کا قافلہ جی اپنے اجتماع کی زبان سے یہ بات کہہ رہا ہے، ہمیں فخر ہے، ہم اس تسلسل کا حصہ ہیں۔ جی جیسے کل بلال اذانیں دیتا تھا، آج شیخ القرآن کی اذانیں ابھی تک گونج رہی ہیں، اور انشاءاللہ جب تک
ان کے سچے وارث اس محنت میں رہیں گے تو یہ اذانیں گونجتی رہیں گی۔ آج بیٹا شفا خانوادہ شیخ القرآن کے مستقبل کے مجاہدوں کو باری باری بلا رہے تھے۔ مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی، اپنی جگہ میں اتنا مسرور ہو رہا تھا، یہ شیخ القرآن کے پوتے، یہ شیخ القرآن کے پڑ پوتے، یہ شیخ القرآن کے پوتے کا بیٹا، یہ شیخ القرآن کے نواسی کا بیٹا، سبحان اللہ۔ جی میں یوں محسوس کر رہا تھا کوئی ہووی نہ ہووے، شیخ القرآن دے گھر دی فوج ہی بتھیری۔ اللہ دیاں رحمتاں، اللہ دیاں رحمتاں، اللہ دیاں رحمتاں انشاءاللہ ساڑھے نال نے ایک قافلہ چل دے رہے گا، وہ دی رحمت شامل رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ 1.5 مہینہ میں نے وہاں گزارا تھا پنڈی حضرت شیخ کے پاس دورہ تفسیر میں۔ تفسیر تو خیر پڑھانا ان کا حق تھا، پاکستان میں وہ اس شعبے کے امام تھے، انہوں نے ہی شروع کیا تھا قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھانا۔ بعد میں تو بڑے شیخ القرآن جعلی بنتے رہے، لیکن اصلی شیخ القرآن وہی تھا جس نے یہاں یہ محنت شروع کی تھی۔ یہ اللہ کی رحمت۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان۔ یہ جو قافلہ چلتا رہا ہے حق کا قافلہ، قرآن مجید میں اس قافلے کی محنت کو 3 لفظوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دی توجہ کیجئے گا۔ ایک لفظ ہے تعلیم کا، ایک لفظ ہے تبلیغ کا، ایک لفظ ہے تذکیر کا۔ یہ 3 محنت کے نام ہیں اس قافلہ توحید کے، جو کائنات کے انسانی کے فخر اور سردار انبیاء کی قیادت میں چلا تھا۔ بات شروع ہوتی ہے یہاں۔ مرشد فرمایا کرتے تھے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تو یہ دعا مانگی تھی، ربنا ابعث فیہم رسولا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے ربا، میں نے تیرے حکموں سے تیرا گھر بنا ڈالا، لوگ گھر بناتے ہیں کہ وہاں انہوں نے بیوی کو بسانا ہوتا ہے، اولاد کو بسانا ہوتا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اے اللہ، تیرے حکم سے میں نے تیرا گھر بنایا، تیری تو اولاد ہی کوئی نہیں۔ توجہ ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ جی جن کی توجہ ہے ہاتھ کھڑا کرے، میری تسلی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ہاں ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جی میرا اللہ، میں نے تیرا گھر بنایا، تیرے تو بیٹے ہی کوئی نہیں، تیری تو بیوی کوئی نہیں، تو آپ اپنا تعارف کراتا ہے، لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا۔ اے معبود، او کلا اللہ ہے جی دی بیوی کوئی نہیں، لہذا وہ کمزور نہیں۔ سبحان اللہ۔
بڑے بڑے مچھاں تن کے باہر نکلنے والے تو بڑے بڑے افیسر جب بیگم صاحبہ دے سامنے جاندے نے تو سب مچھاں نیویاں ہو جاندیاں نے جی میرا اللہ تیری تو بیوی کوئی نہیں بیوی نہ ہونے کا معنی کہ کمزوری کوئی نہیں سبحان اللہ جی توجہ کیجئے گا بڑی خوبصورت بات کرنے لگا ہوں جی میرا اللہ تیری بیوی کوئی نہیں جی تیری کمزوری کوئی نہیں نمبر 2 بات ولا والدا جی تیری اولاد کوئی نہیں اولاد بڑی دل میں جگہ بنا لیتی ہے اولاد نہ ہو سب کچھ پہ رونق لگتا ہے پیغمبروں کو بھی رو رو کے رب کو کہنا پڑتا ہے ربی حبلی من لدنک ولیہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بڑا خوبصورت اشارہ کرنے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ جی 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 ضیاء اللہ پہ رولا بندہ ہے انج لگتا ہے جس طرح کہنے والا بچیاں دے نا دین دا اعلان کر کے نہ ہون دا اعلان کر کے اللہ دے ایک کہنا چاہتا ہوئے تو معبود کلا تیرا کوئی بچہ نہیں تیرے سامنے سفارشی بن کے کھلو جائے تے موڑنا مشکل ہو جائے جی جی تیرا کوئی بچہ نہیں سفارشی بن کے کھلو جائے انہوں نہ مننا ہوتی مشکل ہو جائے جی 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 سنیے گا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا جی میرا ربا تیرا گھر بنایا ہے اولاد کوئی نہیں بیویاں کوئی نہیں میری دعا ہے اس گھر اپنے نو آباد کرنے واتے او پیغمبر بھیجی جدا اپنا کوئی پتر زندہ نہیں رہن لگا بڑی گہری گل کر دیتی ہے پتہ کوئی نہیں دے لگا سبحان اللہ کیتا ہی کوئی نہیں دے سبحان اللہ سبحان اللہ جی میرا اللہ او پیغمبر بھیجی اپنے اس گھر نو آباد کرنے دے جدیاں محنتاں کوششاں توجہات قلبی توجہ مصروفیات ساریاں اولادوں تو بچ بچ کے تیری کتاب دیا خدمتاں ہوتے لگ جان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا گھر بنایا ہے جی تیرا گھر بنایا ہے اے بیت اللہ ہے لوکاں دے گھراں وچ اولاداں رونقاں وتے چاہیدیاں نے لوکاں دے گھراں وچ بیویاں ایک محبت دا نشہ چاہیدا لوکاں واسطے کر کے بھرا تے رشتہ دار اس واسطے ہوندے نے
کہ اس گھر دی حفاظت ٹھیک ہوندی رہے اللہ حفاظت ہے تو آپ بتھیرے تے آبادیاں ودے او پیغمبر بھیجی یتلو علیہم آیاتہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین میں اپنے محبوب نو پتر اس واسطے کوئی دا زندہ نہیں رہن دینا پیا کہ میں اللہ چاہنا وہاں کہ میرے محبوب دیاں محنتاں وچ اینا فیض پوے میں انیاں برکتاں پاواں کہ انہوں سنبھالن وتے انہوں کسے اپنے حقیقی بیٹے دی لوڑ نہ ہوئے قیامت تک اس دے دین دی خدمت کرنے والے اے دے روحانی بیٹے جنم لیندے رہن نبوت تے ختم ہے لیکن اللہ اس امتی جو مجدد ہوون جڑے دین تے پہ غبارہ نو پرا پورا کر کے انہوں صاف اللہ دی کتاب دی بصیرت نو ننگا کر دین میرا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چارے خلفاء قرآن کی خدمت اور حفاظت میں مصروف نظر آتے ہیں کوئی قراتیں اکٹھا کر رہا ہے کوئی قاریوں کو اکٹھا کر رہا ہے کوئی جنہوں نے اپنے پاس نسخے لکھ رکھے تھے ان کو اکٹھا کر رہا ہے کوئی اس کو ایک شکل دینے کی محنت کر رہا ہے انہوں نے اپنی خلافت میں یہ حق ادا کر دیا گیا اللہ کی رحمت ہوئی قرآن مسلمان بچوں کے سینوں میں محفوظ ہونے لگا اور صحابہ کی محنت سے خلفاء کی محنت سے قرآن اتنا مضبوط و آسان ہو گیا ہر شے بدل رہی ہے بدلتی رہے گی اگر نہیں بدلے گا تو قیامت تک قرآن کا ایک نقطہ بھی نہیں بدلے گا انشاءاللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ جی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ تعلیم کا لفظ آیا وہ پیغمبر کتاب کی تعلیم دے جی 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 سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں تیرا گھر بنایا ہے یہاں قرآن کی تلاوت کرنے والا پیغمبر بھیج اور قرآن کی تعلیم دینے والا پیغمبر بھیج گھر کسی بھی مقصد کے لیے ہو سنیے گا گھر کسی بھی مقصد کے لیے ہو اگر وہ گھر قرآن کی تلاوت سے آباد نہیں ہے کتنے بھی پتر ہون کتنی بھی دھیاں ہون کتنے بھی پوترے تے پوتریاں ہون اگر وہ قرآن کی تلاوت اور قرآن کی تعلیم سے آباد نہیں ہے تو مرشد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گھر نہیں وہ کھنڈر ہے گھر گھر تب بنتا ہے جب اس میں قرآن کی تلاوتیں ہوتی رہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میں نے تیرا گھر بنایا جی جن جن کے گھر بنتے ہیں وہاں وہ اپنے شوق پورے کرتے ہیں جی تیرا تو ایک کوئی شوق ہے ساڑھے ہوتے رحمتہ کرنا ہے کتابہ نازل کرنا ہے تو پیغمبر بھیجنا ہے بگڑ دی انسانیت صدی ہونے لگ پاندی ہے
جنت نو رونقاں لگن لگ پیندیاں نے پیغمبر جتھے قدم رکھ دے نے اوتھے بھی تیریاں رحمتاں ہی رحمتاں پیغمبر جتھے ہاتھ لاندے نے اوتھے بھی تیریاں رحمتاں ہی رحمتاں اے دیکھ میں تیرا گھر بنایا ہے جس پتھر اتھے کھلو کے میں گھر بناندا رہا اس پتھر نو بھی ایڈا قیمتی بنا سڑے ہی کہ وہ پتھر قیامت تک محفوظ ہو گیا ہے تے اعلان کرنا پیا جننے لوگ میرے گھر میرے کو کچھ منگن آندے ہو وہ ایس پتھر دے کول 2 رکعت نفل پڑھ کے میرے کو منگیو میں دیاں ہی دیاں گا سبحان اللہ میں مالا مال کر کر کے بھیجاں گا تھانو جڑے اتھے منگو گے سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے گھر دیاں رونقاں اللہ اس نبی نال ہونیاں چاہی دیاں نے جیڑا قرآن دیاں تلاوتہ کرے تے قرآن دیاں تعلیمہ دے سبحان اللہ کدھر اللہ کہتے ہیں جس نے قرآن سنانا ہے مکے دے چودھری تے مکے دے وڈیرے تیرے کو مطالبہ کر لگ پیندے نے پیچھوں ہو یار پیچھا 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 نعرہ تکبیر آؤ مل کر کرے دعا آؤ مل کر کرے دعا اللہ ایک وقت ہو سی کہ میں بے کے تقریر نہیں سے کر سکتا انہوں وقت آگیا میں کھلو کے نہیں کر سکتا وہ دیاں اپنی شانہ نے وہ دیاں اپنی طاقتاں نے سبحان چھڑ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی کدھر اللہ کہتے ہیں میرا سوڑا اے جڑی کتاب میں تنہوں دیتی ہے نا ساری دنیا نو جو کچھ دیتا ہے اکلی کتاب میرا اتنا وڈا فضلی وہ سب نعمتاں رلا کے پیچھے کلا قرآن تو نو دے کے میں اگے کر دیتا انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر سبحان اللہ اے بڑی اعلیٰ قسم دی شاید انہوں میں دیتی ہے پہلیاں کتاباں تے کوئی بدل گئیاں نے لیکن یہ کتاب جڑی تنوں دیتی ہے وہ اس گل دی علامت ہے کہ قیامت تک نبوت تیری کیونکہ قیامت تک تازہ کتاب تیری ایسا ایک نکتہ بھی نہیں بدلنا عبداللہ ابن مسعود ایک دن تشریف لائے مسجد میں اللہ کے گھر میں وہاں کچھ لوگ بیٹھ کے آپس میں مسئلے ایک دوسرے کو سنا رہے تھے اور ایک کتاب بھی پڑھ رہے تھے علم کا شوق تو پیدا ہو ہی چکا تھا تو انہوں نے پوچھا یہ کیا پڑھ رہے ہو تو کہنے لگے جی یہ تورات ہے یا انجیل ہے کوئی ایسی بات کی وہ کہنے لگے یہ کتابیں کیوں پڑھتے ہو تم تو وہ امت ہو جنہیں اللہ نے وہ کتاب دی جسے آئے ہوئے چاہے سال ہو گئے قیامت تک رہے گی لیکن یہ کتاب ہمیشہ ترو تازہ رہے گی یہ کوئی باسی نہیں ہوگی کہ اس کو چھوڑ دو اور کتابیں پڑھنے لگ جاؤ یہ قیامت تک ترو تازہ رہے گی ایک مسلمان کو اور کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جی سن لیجئے عنایت اللہ شاہ بخاری بھی یہی کہتا تھا اور غلام اللہ بھی یہی کہتے تھے جی حسین علی بھی یہی کہتے تھے آج شاہد التوحید بھی یہی کہتی ہے اور مولویوں اس امت نو جھوٹیاں روایتوں تے نہ لا دیو اے جھوٹیاں روایتوں اے چرس جے اے جھوٹا نشہ جے اے حفیم جے اس امت دی جان چھڑ سکتی ہے ساریاں بیماریاں تو قرآن دی شفا والی قوت دینا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ انہوں حفیمہ تے چرسا نر سوان دی لوڑ نہیں انہوں قرآن سنا کے انہاں تگڑا کر دیو کہ امریکہ اپنے اپنو خدائی منوانو تے تلیا پیا ہوئے لیکن
او بندوقاں کو لوں، او توپاں کو لوں، او ٹینکاں کو لوں، او ٹیکنالوجی کسی اور کو لوں، نہ ڈردا ہوئے انہوں ہی کوئی ڈر ہوئے کہ مسلمانہ دی کتاب تر و تازہ چمکتی ہے پئی کس طرح انہوں کتاب تو ہٹایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ کہ نہیں امریکہ ایسا گئے، اے امریکہ بھی ذلیل ہوئے گا، رسوا ہوئے گا۔ طوفان آنے شروع ہو گئے ہیں، کبھی اس ریاست میں کبھی اس ریاست میں، آگے لگنی شروع ہو گئی ہیں، کبھی اس جنگل میں کبھی اس جنگل میں۔ انشاءاللہ مسلمانوں کی قرآن مجید کی نور والی توحید کی آگ بھی اتنی اونچی ہوگی کہ اس کے مقابلے میں امریکہ بسم ہو جائے گا اور فلسطین کے نعرے لگے گئے انشاءاللہ۔ ایک دوسرا لفظ بھی آتا ہے جسے تبلیغ کہتے ہیں۔ تعلیم کے لیے قرآن اور تبلیغ کے لیے کیا؟ یا ایھا الرسول بلغ، سبحان اللہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سبحان اللہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل۔ قرآن ہے، میں کو اپنی بات نہیں کر رہا۔ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، فما بلغت رسالتہ۔ جی میرا سونا محبوب، جدو تبلیغ کرنے لگو نا تے تبلیغ قرآن نل کریا کرو۔ ما انزل الیک، تیرے رب کی طرف سے جو کچھ تیرے اوپر اتارا گیا ہے، بلغ ما انزل، اس میری نازل کردہ کتاب کی تبلیغ کیا کرو، اسے پہنچایا کرو، اس کا نور پھیلایا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، جی توجہ جی توجہ جی توجہ۔ چھواں سپارہ ہے غالباً، اور آخری پا جو ہے اس میں یہ رکوع ہے جس میں یہ آیت شروع ہو رہا ہے رکوع۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا پیغمبر جو کچھ تیرے رب نے تیری طرف اتارا ہے اس کی تبلیغ کیا کر۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر قرآن کی تبلیغ نہ ہوئی، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اگر قرآن کی تبلیغ نہ ہوئی، دنیا جہان کی کتابیں سنائی جاتی رہی، روایتیں سنائی جاتی رہی، قرآن اسے کھول کر نہ سنایا گیا، تو پھر سن لیجئے فما بلغت رسالتہ، کوئی تبلیغ شبلیغ نہیں۔ میری بات سمجھ آئی ہے سب لوگوں کو؟ جن کو سمجھ آئی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسرا لفظ آتا ہے تذکیر کا۔ تذکیر، جی ساڈے صوفیات جڑی محنت کرتے ہیں نا، کچھ یہ ہوتے تذکیر زیادہ فٹ آتا ہے۔ ذکر دے طریقے، ذکر دے سلسلے، اے ذکر کرنا ہے، اے ذکر کرنا ہے، ایسے اے ذکر کرنا ہے، یہ محنت کراتے رہتے ہیں، اذکار کی پکواتے رہتے ہیں۔ بات اصل میں کیا ہوتی ہے کہ یہ ذکر پکوا کے جتنے ذکر نبی کریم سے منقول ہے، ان سب ذکروں میں
مانگنے والا صرف ایک اللہ سے مانگتا ہے، صرف 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 ایک اللہ سے۔ یہ صوفیہ محنت مارتے ہیں کہ ذکر کرنے والے انو جی سبحان اللہ اپنے اللہ لے پاسے انج لا سڑیے، اس کے حسن میں اس طرح ان کو روشناس کرا دیں، اس کے نور میں ان کو اس طرح دل ان کا روشن کر دیں، اس کی رحمتوں سے انہیں اتنا مانوس کر دیں اپنے رب سے، اگے پیچھے پھر دے بندے بھی انہاں نوں امتحان وچ نہ آون، جدھر ویکھن انہاں نوں رب بھی رب نظر آوے، جسے نے رب بھی رب نظر آوے تے رولا پاؤن لگ پین، اور کچھ نہیں تو ہی تو، میری دولت کچھ نہیں تو ہی تو، میرا علم کچھ نہیں تو ہی جی، میری محنت کچھ نہیں تو ہی جی، میرے رشتہ دار کچھ نہیں تو ہی، اور میرے مرید کچھ نہیں تو ہی، میرے دربار کچھ نہیں دربار تیرا ہے تو ہی۔ یہ محنت ہوتی ہے صوفیاء کی، توجہ کیجئے گا کیا کہنے چلا ہوں۔ ایک محنت ہے تعلیم کی، ایک محنت ہے تبلیغ کی، ایک محنت ہے تذکیر کی۔ یہ توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے۔ ذکر بظاہر، ذکر کا جب لفظ آتا ہے تو وہاں بھی اللہ کہتے ہیں ذکر بالقرآن، میرا سونا محبوب ذکر بالقرآن، من یخاف وعید، جن کو فکر آخرت سے روشناس کرنا ہے جی، انہیں جن ذکروں کو پکوانا ہے، اس ذکر کا حصہ یہ ہونا چاہیے رب نے سب کچھ دیتا ہے، ایک دن انہیں دانے دانے دا حساب لینا ہے، انہیں ہی سانو ٹوریا ہے پرت کے اونے کو لی جانا ہے۔ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، سبحان اللہ۔ تعلیم بھی قرآن سے، تبلیغ بھی قرآن سے، تذکیر بھی قرآن سے جی۔ اشاعت التوحید کی ابتدا ہوئی حسین علی کی محنت سے۔ حسین علی وہ صوفی تھے کہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تصوف کے ماہر جب اپنے شاگردوں کو تلقین کرتے تھے کہ کسی سے تصوف سیکھنا ہے تو جاؤ پاکستان میں میاں والی میں ایک جنگل ہے، وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام حسین علی ہے، جاؤ اس سے تصوف سیکھ کے آؤ۔ بڑی بڑی دور سے، افغانستان سے، ایران سے، ہندوستان سے لوگ ان کے پاس تصوف سیکھنے آیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس ہندوستان کے ایریا میں ایک بہت بڑی علمی شخصیت تھی جسے علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ مصر سے بڑے بڑے علماء جامعہ ازہر کے آیا کرتے تھے، وہ جب بھی آتے تو واپس جاتے کہتے تھے ہم تو ہندوستان کی حالت دیکھ کر کو مایوس ہو چلے تھے، لیکن انور شاہ کو دیکھ کے ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہندوستان میں علم کا راج اب بھی باقی ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اس انور شاہ کے داماد نے، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، اپنے سسر علامہ انور شاہ صاحب سے پوچھا بابا میں ذرا دل کی اصلاح کرانا چاہتا ہوں، تصوف سیکھنا چاہتا ہوں، کس سے سیکھوں؟ تو انہوں نے بالکل صاف کہہ دیا جاؤ میاں والی جی بابا بیٹھے ہیں وہ کل سیکھ کے آ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والد صاحب فرمایا کرتے تھے، میں ایک دن دلی جلسہ تھا بہت بڑا، مجھے بھی دعوت تھی، میں وہاں گیا ہوا تھا، جب جانے لگا یہاں سے تو اندر ایک شوق تھا کہ وہاں سبحان اللہ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ سے مل کے میں نے آنا ہے۔ انہاں لوگوں کو اور چاہتے ہوندے کوئی نہیں ہے، انہوں نے وہ بندہ چنگا ہے انہوں ملیے، اے بندہ چنگا ہے انہوں ملیے۔ مجھے شوق تھا کہ مولانا الیاس سے مل کے آنا ہے۔ جانتے ہوں گے پاکستان کے لوگ
مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ وہ تبلیغی جماعت کے بانی ہیں جی، یہ ان کی محنت ہے جو اتنی بڑی جماعت چل رہی ہے۔ کہتے ہیں وہاں جلسہ ختم ہوا تو میرے اندر جو ایک مسئلہ تھا، کبھی اس مولوی سے پوچھتا ہوں، کبھی اس مولوی سے، کبھی کسی اور سے، کبھی کسی اور سے، کہ میں نے مولانا الیاس صاحب کے پاس جانا ہے، وہ یہاں سنا قریب ہی کہیں بستی ہے اس میں رہتے ہیں، تو جانے کا کیا طریقہ ہے، کون سی بس جاتی ہے، کیا سواری ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ پوچھ رہا تھا، لیکن کوئی مجھے صحیح بتا نہیں رہا تھا۔ تو پوچھتے پوچھتے ایک بندے سے میرے سامنے سے گزرنے لگا، تو میں نے پوچھا، میں نے کہا حضرت میں مولانا الیاس کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے ان کا پتہ بتائیں تاکہ میں وہاں چلا جاؤں۔ وہ کہنے لگے تو پنجاب سے آیا ہے؟ تو پنجاب سے آیا ہے؟ جی میں پنجاب سے آیا ہوں، گجرات سے آیا ہوں۔ اچھا چل آ میرے نال چل، میں بھی تنوں ہی لین آیا ہویا ہوں، جنوں تو ملنا ہے نا منو انہیں ہی بھیجے ہی کہ اتنے ایک بندہ ہوئے گا منو ملنا چاہتا ہوئے گا، انہوں نال لے کے آ جائیں۔ وہ خود ساتھ لے کر انہیں چلے گئے وہاں، یہ خود والد صاحب سے میں نے سنا ان کانوں سے۔ سبحان اللہ۔ وہاں کہتے ہیں میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ سب لوگ کیلے کو کوٹ رہے ہیں، دوری میں کیلے کو کوٹا جا رہا ہے، کوٹا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا سارے کیلے ہی کٹ دے ہو بے، کی چکر ہے؟ خیر ہے نا، کیوں سارے کیلے کٹن لگے ہو، کی کرنا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگے ہمارے پیر مرشد جو ہیں یہ بیمار ہیں، دوائیاں بڑی ہوئیں، ایک طبیب نے کہا ہے کہ انہیں کیلے کا پانی نکال کے پلاؤ۔ وہ کیلا نیری جھگ ہوندا ہے، اتوں پانی کڈنا تے چنگا بھلا مسئلہ ہے۔ وہ کہندے نے کٹی جان لیس ودی جائے بنے کچھ نہ۔ تو منو خیال آیا چوبی میں بھی محنت کرنا ممکن ہے، کوئی منو ہی اللہ برکت دے دے۔ وہ میں تھوڑا بہت کٹیا کٹیا، کوئی انہوں نے چوڑیا نہ چڑھیا، کچھ پانی نکل آیا۔ وہ پانی لے کے گئے، حضرت نے پوچھا یہ پانی نکال آئے ہو؟ جی نکالا ہے۔ کس نے نکالا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ایک ساتھی آئے ہوئے ہیں پنجاب سے، تو آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں دیکھا تو کہنے لگے لاؤ مجھے دو میں نکالتا ہوں۔ تو یہ تھوڑا سا ان سے نکلا ہے، پی لیجیے، دوائی تو ہے ہی ہے، اور کوشش ہم کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے میں پی لیتا ہوں۔ اس جو آیا ہوا ہے نا ساتھی، اسے ذرا میرے پاس لاؤ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ لے گئے، جو بات سنانے چلا تھا آپ کو وہ اب آنے والی ہے، تو اسی تے کرامت بہت ہی توجہ کر دیں ہو نا، جو اصل کرامت ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں گیا تو بڑے خوش، مجھے دعائیں دے، پوچھنے لگے کہاں سے آپ آئے ہیں؟ میں کہا جی پنجاب تو آیا۔ کس جگہ سے آئے ہیں؟ میں کہا جی پنجاب میں ایک جگہ ہے گجرات۔ واہ یہاں اتنی دور آپ مجھے ملنے آ گئے ہیں، وہاں کوئی اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ ان سے آپ کی کوئی ملاقات نہیں ہے؟ وہاں ایک اچھا بڑا اچھا بندہ ہے اللہ کا، ان سے ملاقات نہیں ہے آپ کی؟ وہ کہتے ہیں میں نے کہا جی وہاں مولانا حسین علی ہے، پیر صاحب ہیں میرے، میں ان کی خدمت میں حاضری دیتا رہتا ہوں، انہی سے آپ کا تذکرہ سنا تھا کہ وہ میرے ساتھی تھے، ہم اکٹھے ہوتے تھے اپنے پیر کے پاس، تو مجھے شوق تھا کہ میں آپ سے ملوں۔ وہ پھر لفظ نقل کر دے سن انہوں نے، مولانا حسین علی؟ میں نے کہا جی بالکل۔ کہنے لگے وہ تو بھائی میرے حضرت کے بڑے محبوب تھے، وہ اپنے پیر دی گل کر لگے گو، جس پیر کے پاس ہم اکٹھے ہوتے تھے وہ تو بھائی میرے حضرت کے بڑے محبوب تھے۔ میں بیمار ہوں، میرا کافی عرصے سے دل کر رہا ہے کہ میں جاؤں ان کی ملاقات کو، اگر مجھے اللہ نے صحت دی تو میں میاں والی میں ضرور حاضر ہو کے ان کی ملاقات کروں گا۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت گنگوہی بڑے پیر تھے، مولانا الیاس ان کے مرید تھے، حضرت گنگوہی کے اور بھی بہت مرید تھے،
بڑی اللہ کی رحمت تھی، بڑا فیض تھا، اور ہمارے جو حضرت ہیں یہ بھی ان کے مرید تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مشائخ دیوبند میں سے حضرت گنگوہی کا ایک خاص مقام تھا اللہ کی توحید کے باب میں۔ ہمارے مرشد حضرت مولانا حسین علی پہ وہ رنگ چڑھا، اس رنگ سے جو فیض ہوا، جی دور دور سے لوگ سیکھنے آتے تھے تصوف، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پڑھا کے زندگیاں گزار کے وہ کہا کرتے تھے تصوف تے آتے رہو تے آپ ہی سکھدا رہے گا، جی آیا تے میرے کو قرآن پڑھ لے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے قرآن ایک بنیادی نور ہے، قرآن ایک بنیادی شفا ہے، قرآن ایک بنیادی بصیرت ہے، قرآن ایک بنیادی چشمہ ہے، قرآن ایک بنیادی بشارت ہے اللہ کی جناب سے۔ جی سنو لوگو، بڑے نعرے مار دیو، اتنا نہیں کر سکتے کہ ایک ایسا بھی بڑا لا سڑیا کرو اتنے جڑا میں کالر تے لا کرا، ایک کنا تے کھوپے نہ چڑھانے پہن کر مصیبت پئی رہندی ہے۔ سبحان اللہ، بڑے انتظام کیتے ہیں، ایک اینا نہیں کہ جڑا کالر تے لاؤ تے آواز پئی جائے۔ اللہ 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 اللہ، جی نہیں ٹھیک ہے، آواز بیچ چل رہی ہے، ذرا ہل جاندہ ہے نا۔ سبحان اللہ، جی توجہ کیجئے، ان کے ہاتھ لگانے سے ذرا میری توجہ ادھر ہو گئی۔ عرض کر رہا تھا قرآن ایک نور ہے بنیادی، قرآن ایک بصیرت ہے بنیادی، تعلیم دینے والا اور تعلیم لینے والا دنیا جہان کی کتابیں پڑھ ڈالیں ان کو علم نہیں ملتا۔ علم جسے ملے گا قرآن کے تعلیم و تعلم سے ملے گا۔ جی دنیا جہان کی کتابوں سے تبلیغ کرنے والوں کی تبلیغ کبھی سرے نہ چڑھے گی، تبلیغ جب بھی سرے چڑھے گی تبلیغ کو قرآن پہ بند رکھنے والے جی حسین علی کی جماعت کی رونقیں لگے گی، اور یہ اپنے وہاں پہنچے گا جہاں اسے پہنچنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ توجہ کیجئے گا، تبلیغ میں بنیاد قرآن، تذکیر میں بنیاد قرآن، اور قرآن کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اگلا فکرہ دھیان سے سنیے، اگلا فکرہ دھیان سے سنیے، اگلا فکرہ دھیان سے سنیے، اگلا فکرہ بڑی توجہ سے سنیے، کیا کہنے چلا ہوں۔ قرآن سے کہ نور سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضرورت ہے جناب محمد الرسول اللہ کے قول و عمل کی، جناب مصطفیٰ کریم کے قول و عمل کی۔ جی قرآن نکھرتا ہے نبی کے قول و عمل سے، قرآن کی روشنی بڑھتی ہے نبی کے قول و عمل سے۔ توجہ کیجئے گا کیا کہنے چلا ہوں، جب یہ قرآن میرے مرشد کے سینے پہ نازل ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اے قرآن میری وہ کتاب ہے جی جنہیں کوئی پرواہ نہیں مشرق دا کون ہے، مغرب دا کون ہے، اونچا کون ہے، نیواں کون ہے، دولت والا کون ہے، صوفی کون ہے، عالم کون ہے، جنہیں کوئی دہائی ہے، جو کوئی بھی ہے آؤ جی مان لو کہ حاجت روا کلا، مشکل کشا کلا، فریاد رس کلا، حاضر و ناظر کلا، عالم الغیب کلا، حاکم اعلیٰ کلا، رازق کلا، عزت دین والا کلا، مشکلات النجات دین والا کلا، جی مشکل کشا کلا، تے حاجت روا کلا۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن یہ دعائیاں دیتا ہے، مومن وہ ہیں جو قیامت پہ یقین رکھتے ہوں۔ قرآن یہ دعائیاں دیتا ہے جنہ میں خدا نو مننا اور میرے پیغمبر نو منو تا میرا مننا بنے گا جے، انج نہیں جے بننا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے ماننے کو اللہ کہتے ہیں اسے مانو گے تب مجھے مانو گے، اسے کہتے ہیں اپنی تینوں محنتوں میں بنیاد میرے قرآن کو بنا کے رکھنا۔ کسی دی پرواہ نہ کری، کسی دی خواہشات دی پرواہ نہ کری، کسی دی مرضیاں پیچھے نہیں چلنا، کسی نو راضی کرن دی کوشش نہیں کرنا۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى۔ ہدایت صرف ہو ہوئی ہے جیڑی اللہ دی دتی ہوئی ہدایت ہے۔ ہدایت دین والا کہندا ہے جن نے ہدایتاں لینیاں نے او سنو ہے شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے یہ ہدایت میرا قرآن پتہ کہنا کیا چاہتا ہوں؟ جی کہنا یہ چاہتا ہوں، اے تو تمیز سی ساری کہنا یہ چاہتا ہوں۔ آج بر صغیر میں دو سلسلے بڑے مشہور ہوئے ہیں، ایک صوفیوں کا سلسلہ اور ایک تعلیم و تبلیغ والوں کا سلسلہ۔ تعلیم و تبلیغ قرآن سے یہ بھی نبی کی سنت ہے، اور تذکیر قرآن سے یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ تعلیم و تبلیغ قرآن سے یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے۔ قرآن سے تذکیر یہ بھی اللہ کا بتایا ہوا ذکر ہے۔ جی سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سارے سلسلے قرآنی بصیرت سے سلسلہ ہدایت کی کڑی بنتے ہیں۔ اگر سلسلہ ہدایت کی کڑی بننا ہے کسی بھی محنت کو تو اسے بنیادی بصیرت اپنی ہر محنت میں قرآن کی شامل کرنی ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آئیے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں۔ کدی کدی ڈھائی چڑھ دے اور سن لیا کرو میری پٹیاں سندیاں، اللہ راضی ہوئے جے۔ سبحان اللہ۔ واہ بھائی واہ، کنڈ شنڈ چادر شادر بڑی لئی ہوئی صوفی نے پنڈارا۔ اے توحیدی مجذوب ہے، توحیدی صوفی جی سبحان اللہ۔ توحیدی اسے واسطے میں نے صوفی کہنا، تے توحیدی اسے واسطے میں نے مجذوب کہنا وا۔ اللہ تعالیٰ انہوں خوش رکھے۔ سرگودے دے جتھے میں کدھر جاندہ سا نا اے صوفی دے نعرے اتھے ضرور گونجدے ہوندے سن جی۔ اللہ انہوں خوش رکھے، اے دے اس جذبے نو اللہ بہت زیادہ آگاں تک لے کے جائے۔ سنیے بات چھوٹی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صوفی بھی تبلیغ کرتے ہیں، صوفی بھی تبلیغ کرتے ہیں، تقریرہ کرنے والے بھی تبلیغ کرتے ہیں، تذکیر کرنے والے بھی قرآن کی بصیرت سے تذکیر کرتے ہیں۔ تقریرہ کرنے والے بھی تاں تقریرہ ٹھیک نے جب قرآن کی بصیرت سے تقریریں کریں۔ اب چلیے گا میرے ساتھ جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ہندوستان میں یہ صوفیوں اور معلموں اور مبلغوں کے دو سلسلے چلتے رہے۔ سبحان اللہ۔ مزے کی بات یہ ہے جی سنیے گا، عجیب بات یہ ہے کہ صوفی ہوندے نے انہاں کی کرنا ہے، لیکن اس علاقے کے صوفیوں نے باقاعدہ انگریزوں کے خلاف جہاد کیا۔ انہوں دی دعائی سی معبود بھی کلا اللہ تے حاکم بھی کلا اللہ۔ اسی کسی انگریز دی حکومت نہیں مندے۔
سو علماء صوفیوں پہ اور سولیوں پہ چڑھائے جاتے رہے، سو اہل علم بھی اور صوفی بھی. یہ صوفی تھے مگر مجاہد بھی تھے. میں کہتا ہوں صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو مجاہد بھی ہو، اور عالم ہوتا ہی وہ ہے جو مجاہد بھی ہو. جی مجھے صوفی بننے کے لیے بھی ہجرت کرنی پڑتی ہے، اور مجھے مبلغ بننے کے لیے بھی ہجرت کرنی پڑتی ہے، اور مجھے معلم بننے کے لیے بھی ہجرت کرنی پڑتی ہے. میں آج دن کو دوستوں سے قرض کر رہا تھا، آج کے زمانے کے مولویوں کو اللہ توفیق دے، دنیا کھینچ رہی ہے انہیں اپنی طرف، واز کر رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں، تبلیغیں کر رہے ہیں. کبھی گمراہ فرقوں کے ذاکروں کے متعلق مشہور تھا کہ وہ فیسیں لے کے اور قیمت مکا کے تب جاتے ہیں کرنے کے لیے اپنی ذاکر خانی. لیکن آج انا الیہ راجعون. ضیاء اللہ کو باقاعدہ توحیدیوں سے منوانا پڑتا ہے، اور جڑے مولوی تقریر واسطے آن تو پہلے اپنی فیس منگدے ہون تے سودا ہوندا ہوئے، انہوں نے نہ بلایا کرو. میری گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جڑا من دے ہاتھ کھڑا کرے تاکہ میں کامیاب تے ہوں، ہر باری دعائی پڑھنا وا، گل نہیں چلتی پئی. نوجوانوں نے توحید و سنت آپ کو وہ مبلغ دے رہی ہے جو قیمتیں وصول کرنے والے مبلغوں سے آپ کی جان چھڑائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اگر ضیاء اللہ شاہ نے عنایت اللہ شاہ کی تربیت سے ساری تبلیغی زندگی میں چیلنج نہیں کرتا، اللہ فخر سے بچائے، ساری زندگی میں کبھی کسی سے سودا کیا ہو تو اتنے بڑے مجمع میں کو کھڑا ہو کے کہہ دے ساڑھے کل گیا سن تے انہیں پیسے منگے سن. میرا یہ ذاتی تجربہ ہے. میں علماء سے کہنا چاہتا ہوں، جس دن دنیا کے لیے مکر و فریب چھوڑ کے سیدھا اپنے آپ کو رب کے سپرد کر کے تبلیغ کرنے لگو گے تو انشاءاللہ دنیا بھی اتنی ہوگی کہ تم سے گنی نہ جا سکے گی. میں سوچتا کدوں نعرہ مکے گا منو گل ہی نہ بھول جائے کدھر. ایڈے لمبے نعرے محبت نال ہو جاندے نے، یاد ہی نہیں رہندا کی گل پیا کردا تھا تے کدھر جانا سی. سبحان اللہ. اللہ انہاں پیار نال نعرے لان والیاں نو خوش رکھے. جس طرح توحید دا نعرہ بلند کردے نے، اللہ انہاں نو بھی دین و دنیا دی بلندیاں نصیب فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ضیاء اللہ کبھی کبھی کہا کرتا ہے، نعرے دے وقفے نال منو کی یاد گل آ گئی. میں ہمیشہ کبھی کبھی تقریروں میں کہا کرتا ہوں، وہ عبادت ہی کیا عبادت ہوئی. سنیے گا، وہ عبادت کیا عبادت ہوئی جس عبادت میں شہادت کا شوق نہ ہو. وہ عبادت کیا عبادت ہوئی جس میں شہادت کا یہ بھی قرآنی بصیرت کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی قرآنی بصیرت کو پھیلانے والے جناب مصطفیٰ کریم کی بات کر رہا ہوں. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مرشد فرماتے تھے ایک بندہ ساری زندگی نمازاں پڑھتا رہا، عبادتاں کرتا رہا، جی قرآن پڑھتا رہا، صدقے کرتا رہا، نہ دی کسے مشرک نہ لڑائی ہوئی
تے نہ انہوں کدی شوق پیدا ہویا کہ ہائی کوئی مشرک ہوئے او منو مارے میں انہوں مارا تے میں قربان ہو جاواں سدھا جنت ہی ٹر جاواں. آپ فرمایا کرتے تھے جس کی زندگی میں عبادتوں میں یہ شوق نہیں اس نے وقت ضائع کیا، اس کی کوئی عبادت نہیں. عبادت وہ ہوتی ہے جس میں شہادت کا شوق ہو. ہاں سن لیجئے، تبلیغ وہ ہوتی ہے کیونکہ یہ بھی عبادت کا ایک شعبہ ہے جس میں شہادت کا شوق ہو. جی سنیے، جس میں اپنے آپ کو بچانے کے منصوبے ہوں تکلیفوں سے، وہ کیا تبلیغ ہوئی؟ جی ہاں، نماز وہ ہوتی ہے جس میں شہادت کا شوق ہو. صدقہ وہ ہوتا ہے جس میں شہادت کا شوق ہو. تبلیغ وہ ہوتی ہے جس میں شہادت کا شوق ہو. اور تبلیغ میں شہادت کا شوق اس وقت نظر آتا ہے جب میں زور زور سے کہنے لگوں اور سب دیاں سنن والا کلا ہمیشہ زندہ، ہمیشہ کا رازق، ہمیشہ کا مالک، ہمیشہ کا حاکم، ہمیشہ کا داتا، ہمیشہ کا رب، سارے جہانہ دا رب. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. او دے ہوندیاں بھڑیو کسی اور دی لوڑ ہی نہیں. جیڑا او دے اگے ڈگدا رہیا اونوں اونچا کردا رہے گا تے جیڑا کسی اور اگے ڈگیا او ذلیل ہوندا رہے گا. اس واسطے کہ سب نو چھڑ کے کلے اللہ اگے جھکن والا او دی توحید دی لاج رکھدا ہے. توحید بنیادی کلمہ پڑھنا پہندا ہے موحد بننے والے انو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ سے بات شروع ہوتی ہے اور قرآن دعائیاں دیتا ہے. مثل کلمت طیبت کشجرت طیبت اصلها ثابت وفرعها فی السماء. یہ کلمہ طیبہ یہ پڑھنے والا وہ بوٹا لگاتا ہے جو ایک دن اس کی جڑیں زمین میں پختہ ہوگی اور اس کی ٹہنیاں آسمانوں کو چھونے لگے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی لوگوں، صوفی لوگ اپنے عملہ نال قرآن سکھاندے سن. بندے انہاں کول بیٹھے رہندے سن، زندگیاں گزار سڑدے سن. کسے نو انہاں دی نظر محسوس کردی سی کہ یہ بندہ اگوں بھی کام کر سکتا ہے، انہوں پھر بیعت کر لیندے سن. اور پھر اگوں جا کے رولا پاندا سی. کوئی بغداد تو ٹریا انہیں مصر جا رولا پایا، کوئی مدینہ تو ٹریا انہیں ہندوستان آ رولا پایا. پوری دنیا تے پھیل دے سن. یہ صوفیاء اپنے درگاہوں میں قرآن کا عمل کر کر کے قرآن کی بصیرت اپنے عمل میں پھیلا پھیلا کے جو ان کے پاس بیٹھے رہتے تھے ان کو قرآنی بصیرت سے منور کرتے تھے. یہ صوفی جدھر جاتے تھے قرآن ان کے ساتھ ہوتا تھا. اور جڑے بڑے اونچے صوفیوں کو لو آئے سن وہ تے آئے سن. میرے پنجاب دی تے حالت ہے جے ایتھے جڑے ساڈے صوفی مشہور نے پنجاب دے وہ جو کچھ ہیں نے اللہ ہی جاندا ہے. سانو کی پورا پتہ ہے، سنیاں گلاں نے لیکن بعض گلاں انہاں دیاں بھی بڑیاں ہی پیاریاں نے. سلطان باہو کڈیاں سونیاں گلاں کردا ہے جی. سلطان باہو بڑیاں سونیاں گلاں کردا ہے. سبحان اللہ. یقین دان دری عالم کہ لا معبود الا ہو، لا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو. نال یقین کمال مکمل اے گل ثابت ہوئی دو ہی جہانی حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن جو بات میں شروع سے کہہ رہا ہوں وہ سنیے گا. ادھر سے آواز آ رہی تھی وارث شاہ، وارث شاہ وہ بھی بڑیاں خوبصورت گلاں کردا ہے. اور بھی ساڈے صوفی بڑیاں خوبصورت گلاں کردے نے. لیکن ایک صوفی پتہ نہیں کیڑا سی ہے ساڈا ہی نہ صوفیاں چ سی، نام میرے ذہن تو نکل جاندے نے. وہ کہندا ہے علموں باج کرے فقیری. بلے شاہ، بلے شاہ، واہ واہ.
میں بھول گیا سا انہاں بلے شاہ نو پکا یاد کیتے بلے شاہ کہندا علموں باج کرے بول دیتے ہے کوئی نہیں یار علموں باج کرے وہ فقیری کی ہوئی جنہیں قرآن دی بصیرت نہ ہوئے میرے پاس وقت نہیں میں تھک گیا ہوں وگرنہ میں سناتا آپ کو آتے کہ علم ہے ہی قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علموں باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو کافر مرے دیوانہ ہو سبحان اللہ اللہ تواڈا آونا قبول فرمائے تواڈیاں محبتاں قبول فرمائے تواڈیاں خدمتاں قبول فرمائے اللہ تانوں دین و دنیا دیاں رفتاں بخشے سانو اللہ مجاہد بنائے جڑے دنیا چ مظلوم مسلماناں واسطے کچھ کر سکیے سی زبانی تے رولے پائی جانے ہاں پہ اللہ فلسطین دے مسلماناں دی آپ مدد کرے انہاں دا آپ والی تے وارث بڑے انہاں دا آپ محافظ بڑے سبحان اللہ سبحان اللہ میں پھر تھلے بہ جانا یار تے کرسی تے پھر سلام نہیں لین کشتی پیچھا کرو یار کہ تھوڑی دیر ذرا ساتھی بیچارے سلام لین میں ہوئے اللہ جی السلام علیکم السلام وہ انہوں کیوں پیچھا کر لگتے ہیں السلام ریاڑ دیکھا کو میں کو لے کے نس چلے ہاں تنوں ہونی قرآن دی فکر پہ گئی السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام اللہ راضی ہوئے 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 اللہ سونا 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 راضی ہوئے دین و دنیا اللہ سونی کرے ماشاءاللہ آرام سے میں بیٹھا ہوا ہوں آپ سب مل لیں گے تو تب جاؤں گا انشاءاللہ آرام سے آرام سے آرام سے اللہ برکت دے اللہ راضی ہوئے بیٹھے ہو اللہ راضی ہوئے 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 وہ دیاں رحمتہ ہوں اللہ راضی ہوئے ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ برکت اللہ بہت برکتاں دے بہت برکتاں دے وعلیکم السلام 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 اللہ برکتاں دے اللہ ہدایتاں بخشے عزتاں دے دین و دنیا اللہ سونی کرے دین و دنیا دیا کامیابیاں دے میرا اللہ وعلیکم السلام 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 شاباش ہے وعلیکم السلام ماشاء اللہ ماشاء اللہ وعلیکم السلام بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ اللہ بہت برکت ہے خودیاں رحمتہ ہوں ساڑھے تے بھی تواڈے تے وعلیکم السلام وعلیکم اللہ راضی ہوئے دعا کریا کرو میرے وتے بھی میں تواڈے وتے انشاءاللہ وعلیکم السلام شاباش وعلیکم السلام وعلیکم السلام ٹھیک ہے کراچی کا موسم ٹھیک ہے چلو چنگی گل سبحان اللہ تھک گیا یار میں بس کرو اللہ راضی ہو گئے سبحان
نہیں چک لو منوڑ میری بس ہو گئی تھی باہو چک لو بس ہو گئی سب نو یار السلام علیکم اللہ راضی ہوئے دے میرا انہیں صاحب انجے رہی آئے وہ چلا ہوں لا ہوں